حافظ حمداللہ صاحب ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں. بہت بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کے وقت کا. حافظ حمداللہ صاحب، آج سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے. جو کورٹ جو نیب ترامیم تھیں جو ان کو بحال کر دیا گیا ہے، جو کہ چیلنج کی گئی تھیں جو پی ڈی ایم گورنمنٹ میں، اور اس وقت پی ڈی ایم کو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیڈ کر رہے تھے، پچھلی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی. تو آپ کو لگتا ہے، کیونکہ اس میں پھر بہت سی چیزیں سامنے آئی تھیں کہ جی وہ جو ترامیم آئی تھیں اس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوا، مستفید ہوئے، جس میں بہت ساری پولیٹیکل لیڈرشپ بھی تھی. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ اب اسی طرح معاملات بہتری کی طرف چلیں گے کہ ٹھیک ہے جو قانون جس کو کالا قانون کہا جاتا تھا، ڈریکونین لا کہا جاتا تھا، اب اس میں جو ترامیم ہیں اس سے ابھی بیرسٹر دانیال چوہدری صاحب سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے، ان کا یہ خیال تھا کہ بہت سارے ایسے اس میں قانون تھے جس کی وجہ سے انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تھی، آپ کی بیوروکریسی ڈرتی تھی کام کرنے سے، تو پھر تو ویلکم کرنا چاہیے اس فیصلے کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے زمیر ادر صاحب، جہاں تک نیب ہے یا نیب کے قوانین ہیں، مجھ سے اس وقت سوال کرے نیب کے قوانین میں ترامیم سے کہ مجھ سے نیب کے بارے میں پوچھئے کہ جمعیت علماء اسلام کا نیب کے بارے میں موقف کیا ہے. صحیح. نیب نے جنم لیا ہے ایک ڈکٹیٹر سے، تو لہٰذا یہ ایک بغل بچہ ہے. اس جس نے جنا ہے یا جس کی حکمرانی میں نیب کے ادارے نے جنم لیا ہے، ہم نے اس کو بھی نہیں مانا، ڈکٹیٹر کو، اس کے حکمرانی کو بھی تسلیم نہیں کیا. صحیح. انہوں نے نیب کا ادارہ جو بنایا اس کو بھی ہم نے اس وقت بھی مسترد کیا تھا، تسلیم نہیں کیا تھا، اور ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ سیاستدانوں سے انتقام لینے کے لیے ایک ادارہ ہے. لیکن حافظ حمداللہ صاحب، مجھے ابھی بیرسٹر احمد اویس صاحب نے بھی اس بات کا ذکر کیا. میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اگر غلط ہوں میں تو مجھے اس کی تصحیح کر دیجیے گا کہ یہ پہلے تو اگر آپ کو یاد ہو سیف الرحمان صاحب پی ایم ایل این کے دور میں، جن کو پھر احتساب الرحمان بھی کہا گیا، اس وقت بنا تھا پیپلز پارٹی کو. خیر اس نے بنایا تھا، اس کو ایکٹیویٹی کس نے دیا اور مؤثر اور مضبوط کس نے بنایا؟ بالکل ٹھیک ہے، وہ مشرف صاحب کے دور میں. صحیح. پالا پوسا انہوں نے. صحیح. جس نے بھی بنایا تھا انہوں نے اسی نیب کو استعمال نہیں کیا. صحیح. پی ایم ایل این سے پی ایم ایل کیوں بنایا؟ پارٹیوں میں پارٹیاں بنائی، نئی پارٹیاں انہی کے ذریعے تشکیل دی، سیاسی انجینئرنگ اسی کے ذریعے ہوئی، انتقام سیاستدانوں سے اسی لیے اس کے ذریعے لیا گیا. تو اس کو پوری طرح جڑ سے اکھاڑ دیں، ختم کر دیں. تو اسی لیے میں نے کہا جمعیت علماء اسلام کے پاس وہ اکثریت ہے نہیں کہ جمعیت علماء اسلام اس ادارے کو، نیب کو سمندر برد کرے. اگر جمعیت علماء اسلام کی حکومت ہوتی، جمعیت علماء اسلام کے پاس اکثریت ہوتی، تو میرے خیال میں آج نیب کا ادارہ کام تو کیا نام کا نیب ادارہ نہ ہوتا. تو ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جن پارٹیوں کی حکومت آئی ہے ایک کے بعد دیگرے، 2002 کے بعد 2008-13 تک پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور 13 سے پھر 18 تک پی ایم ایل این کی حکومت تھی. دونوں کے پاس اکثریت تھی، تو لہٰذا ان کی جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اسی میں بھی انہوں نے نیب کی مخالفت کی ہے. اب سوال پیپلز پارٹی سے اور پی ایم ایل این سے ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں نیب کے ادارے کے خاتمے کا فیصلہ کیا تھا. احتساب کا ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو آزاد اور خود مختار ہو، اور آزادی اور خود مختاری کے ساتھ احتساب کرے، سیاسی انجینئرنگ کے لیے نہیں، انتقام کے لیے نہیں. تو پھر پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت میں کیوں اس ادارے کا خاتمہ نہیں کیا؟ تو حافظ حمداللہ صاحب، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایف آئی اے تھی، پولیس تھی، عدالتیں موجود تھیں، سب. میں بات پوری کر لوں. پی ایم ایل این کی حکومت آئی، انہوں نے بھی اس ادارے کو ختم نہیں کیا. مجھے یاد ہے جب میں سینٹ میں تھا، ایک کمیٹی بھی پارلیمنٹ کے اندر سینٹ میں، اور اس میں یہی فیصلہ ہونا تھا کہ نیب کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن اس وقت پیپلز پارٹی کی طرف سے فرحت اللہ بابر بھی اس کمیٹی کے ممبر تھے. انہوں نے احتجاجاً اس کمیٹی سے ریزائن دی، استعفیٰ دیا. انہوں نے کہا کہ میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا کیونکہ یہ نیب ختم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں ہمارے پارلیمانی کمیٹی. تو اس کو آپ نے کہا کہ بنایا کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے؟ اسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے کہ اس کو
سیاستدانوں کے خلاف استعمال کریں. نہیں تو سیاستدان بھی تو دوسرے سیاستدانوں کے خلاف استعمال میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا، میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اس تالاب میں پھر سارے گندے ہیں نا. صحیح. میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو فرشتہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے تو یہی کہا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہی فیصلہ ہوا کہ اس کو ختم کریں گے. لیکن نہ پی ایم ایل این نے اس کو ختم کیا، نہ پی پی نے ختم کیا، بلکہ دونوں پارٹیوں نے ہر وقت اسی کو استعمال کیا. بالکل صحیح. حافظ حمداللہ صاحب، آپ کی مدد درکار ہے حکومت کو، بہت سی قانون سازی ایسی کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر مولانا صاحب مشروط کیوں نہیں کر دیتے کہ بھئی اس کو ختم کرو گے تو میں باقی مدد. نہیں، اس طرح نہیں ہے. یہ وقت گزرے تو پہلے سے. ابھی میں کیسے مشروط کروں جب ایک کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے؟ صحیح. نہیں، اب تو فیصلہ آ گیا. ابھی تو فیصلہ آ گیا، تو اس میں تک ہی نہیں بنتا ہے کہ ہم کیا کریں. لیکن اکثریت ان کے پاس تھی. بالکل. لیکن مشورہ تو ہاں، مشورہ تو دیا ہے. بالکل ہم نے مخالفت کی آن فلور بھی. ہم نے یہی بات جو آج میں کہہ رہا ہوں، اس وقت میں سینٹ میں تھا، میں نے مخالفت کی. بالکل صحیح. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جن پارٹیوں کی اکثریت ہے، جو لیڈنگ پارٹی ہے، باوجود اس کے کہ سی او ڈی بھی موجود ہے، لیکن اپنے کیے ہوئے وعدے سے وہ مکر جاتے ہیں. تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ پھر بات جمہوریت کی بھی کرتے ہیں اور امریت کے نشانات اور علامات کو چھوڑ بھی دیتے ہیں، ان کو مضبوط بھی کرتے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہماری پارٹی کی موقف اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم نیب کا نام سننا بھی نہیں چاہتے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. ایوان مضطرب ہے، عوام بھی مضطرب ہے، آپ کو معلوم ہے پریشانیاں ہیں. تو اسپیکر صاحب کس کو میسج دیں؟ حکومت تو سامنے بیٹھی ہوئی ہے، مولانا صاحب کو تو ان کو ایڈریس کر دینا چاہیے تھا. دیکھیے، یہ مولانا صاحب نے جو تقریر کی، ایک تو مولانا صاحب کی تقریر الف سے لے کر یا تک، اول سے لے کر آخر تک، مولانا صاحب نے جو تقریر کی سیاسی پارٹی سے بالاتر ہو کے اپنی پارٹی یا اپنی ذاتی خواہش سے بالاتر ملک کی مفاد میں ایک تقریر کی، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسٹیٹمنٹ کی تقریر تھی. صحیح. ہر چیز سے بالاتر. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب نے یہ جو باتیں کی، یہ اس تناظر میں کی جب بلوچستان کی صورتحال پر انہوں نے بات کرنا شروع کی کہ بلوچستان میں، خیبر پختونخوا اور پاٹھا میں اور عموماً پورے ملک میں جو سیکورٹی کی صورتحال ہے، مخدوش صورتحال، اس پر انہوں نے بات کی. اور 25 اور 26 کی درمیانی رات بلوچستان کے مختلف اطراف میں سے بلوچستان حصار میں تھا. مسلح کارروائیوں میں جو غیر ریاستی عناصر تھے، وہاں ریاست کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، نہ حکومت کہیں نظر آ رہی تھی. اور آپ کو پتہ ہے 50 سے زیادہ لاشیں گری. تو اس صورتحال کو مولانا صاحب نے پارلیمنٹ کے سامنے رکھا. کہا پارلیمنٹ 45 کو ہو یا 47 کی ہو، اب ہم ہے تو فیصلے کریں نا. معذرت سے اس بات سے تاثر یہ بھی لیا گیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کسی آنے والے دنوں میں حکومت کے ساتھ ذرا نرم رویہ رکھیں گے یا شامل ہو جائیں گے، یا جو بھی آئینی ترامیم لانا چاہ رہے ہیں اس میں مدد فراہم کریں گے. تو ایک تاثر شاید یہ آیا ہے. دیکھیے، یہ تاثر غلط ہے. مولانا صاحب کی باتوں کو، ان کی تقریر کو اگر آپ سنیے، کہیں سے بھی آپ کو یہ تاثر نہیں ملے گی کہ مولانا صاحب کی رجحان حکومت کی سپورٹ اور حمایت یا حکومت میں شمولیت کی طرف ہو. مولانا صاحب اور پارٹی کا موقف بھی یہی ہے، اور مولانا صاحب کا موقف بھی یہی ہے کہ حکومت میں شامل ہونا یا حکومت کی حمایت کرنا اور مضبوط کرنا، یہ جمعیت علماء اسلام کے لیے سیاسی خودکشی کے مترادف ہے. لہٰذا یہ بڑی اہم ملاقاتیں ہوئیں، جس میں پہلے محسن نقوی صاحب اکیلے، پھر صدر آصف علی زرداری صاحب، محسن نقوی صاحب ملے، پھر وزیر اعظم ملے، اس میں بھی محسن نقوی صاحب موجود تھے. تو ایک تاثر پھر بھی آیا کہ شاید مولانا فضل الرحمان صاحب، کیونکہ تعلقات تو ہیں ان کے اچھے. دیکھیے، ملاقاتوں پر کوئی پابندی نہیں ہے. خواہ وزیر داخلہ آنا چاہے، جمعیت علماء اسلام نے اور مولانا صاحب نے ان کو ویلکم کہا، احترام کی نگاہ سے دیکھا. صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب آئے اور میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان آئے. جو ایک مہمان کا احترام میزبان کے لیے کرنا ضروری ہے، وہ مولانا صاحب نے کر کے دکھایا. لیکن کچھ مطالبات تو رکھے ہوں گے مولانا صاحب کے سامنے. جو بھی آصف علی زرداری صاحب کی ملاقات میں کوئی مطالبہ نہیں تھا. صحیح. اور جہاں تک میں شہباز شریف صاحب، دیکھیے بندوق انہوں نے تحفے میں وہ تو اچھا ہے، لیکن اس کو بھی سمبولک بنایا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب یہ بندوق پکڑے اور ہماری طرف نہیں چلانی. ہاں، ویسے دیکھیں نا، ویسے بندوق ہے خوف کی علامت. لیکن اگر دوسری طرف آپ دیکھیے، وہ سپریم کمانڈر ہے،
اس کا واسطہ بھی بندوق والوں سے ہے، تو جس سے مولانا کو انہوں نے بندوق تحفے میں دیا۔ جہاں تک شہباز شریف صاحب کی بات ہے، بے شک انہوں نے دعوت دی ہوگی اس زاویے میں، اس تناظر میں کہ حکومت کی سپورٹ ہونی چاہیے، پارلیمنٹ میں ہو، اور حکومت کی حکومت میں صورت میں شامل ہو۔ ہونے کی بھی دعوت دی؟ نہیں، یہ مجھے پتہ نہیں ہے اس کا، اچھا، لیکن سپورٹ کی ضرور بات ہوگی۔ صحیح۔ لیکن جمعیت علماء اسلام کا موقف بالکل واضح ہے، جمعیت علماء اسلام کبھی بھی حکومت کی سپورٹ نہیں کرے گی، نہ پارلیمنٹ میں کرے گی اور نہ حکومت میں شامل ہوگی۔ جہاں تک مولانا صاحب نے پارلیمنٹ میں بات کی کہ اگر ملک کی بات ہے، جیسے ہی پارلیمنٹ ہے، قانون سازی میں پارلیمنٹ خود مختار اور آزاد نہیں ہے، جو جینیون ریئل سیاستدان ہیں ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کا نتیجہ سردار اختر جان مینگل کی استعفیٰ کی صورت میں آیا، آپ نے دیکھا۔ تو سردار اختر جان مینگل کا ذکر بھی انہوں نے کیا۔ تو اس تمام صورتحال کو دیکھ کر مولانا صاحب نے کہا چلو رئیس یہ پارلیمنٹ جو بھی ہے بیٹھ کے یہاں فیصلے کریں، لیکن اس کا اشارہ اس طرف ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی طور پر آپ حل کر سکتے ہیں۔ آپ کسی پولیس مین کو راو انور ثابت کرنے کے لیے کوشش نہ کریں